الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہے، جو انعام حاصل کرنے کے راستے عطا فرمائے ہیں، کامیابی و کامرانی کے جو راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو افشاں فرمائے ہیں، وہ ہر ایک مومن کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر اللہ پاک کی طرف سے اس کو عطا ہوئی ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ قرآن مجید کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرے۔ اب چونکہ قرآن پاک حکمتوں کا، اسرار و رموز کا خزینہ و خزانہ ہے، ہر عام بندے کے لیے اس کی پوشیدہ باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے رہنما بنایا، رہبر بنایا اور آئیڈیل بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اپنا حبیب عطا فرمایا، جن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے، جن کی عقیدت و محبتوں کو اپنے سینے میں بساتے ہوئے اور ان کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم دنیا کی بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ شریعت پر چلنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، قرآن پاک کی پیروی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا لحاظ رکھنے والا دنیا میں ناکام ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے جو آج کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کی طرف رغبت کرو گے تو دنیا سے محروم ہو جاؤ گے۔ حالانکہ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ جن جن لوگوں نے جس قدر دین کو اختیار کیا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین، کل اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، محدثین، علماء دین، علماء ربانیین، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے پیمانے میں کامیابی کی طرف جھکا کے رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی
انعام کے طور پر اللہ نے انہیں دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائی، جن کو آج بھی دنیا مشعل راہ سمجھتی ہے، جن کی مثالیں دی جاتی ہے، جن کو یاد کرتی ہے۔ اگر دین پر عمل کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے دنیا میں کامیاب نہ ہوتے تو ہرگز بھی ان کو یاد نہ کیا جاتا۔ جتنے اللہ والوں کو یاد کیا جاتا ہے، جتنے علماء کو یاد کیا جاتا ہے، جتنے دین کے مبلغین کو یاد کیا جاتا ہے، جس قدر اکابرین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، حضرات صحابہ اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین میں مکمل طور پر غرق کر دیا تھا، اپنے سینے کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نگینہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان کی دنیا ہی کامیاب نہیں فرمائی، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کے نام کو روشن فرما دیا۔ اب قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک ان کا چرچا چلتا رہے گا، قیامت تک ان کی یاد منائی جاتی رہے گی، قیامت تک ان کا ذکر چھڑتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھی کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں چھپا کے رکھی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف آئے گا تو میری رحمت اس کی طرف جائے گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور تیزی کے ساتھ بندے کے قریب آتی ہے۔ اب بندے کو چاہیے وہ چلنا تو شروع کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ تو کرے، وہ یہ کوشش تو کرے کہ میں میرے رب کو راضی کروں، میں میرے رب کو اپناؤں، میں میرے رب کے احکامات پر عمل کروں۔ جب بندہ یہ چاہنے لگے گا اور اس کے تعلق سے کوشش کرے گا تو پھر ایسے بندے کو اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت کے سائے عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر دین سے دوری کا ایک بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، بڑے طور پر مومنوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو دین سے دور کرنے کی بڑے پیمانے پر سازشیں رچی جا رہی ہیں، تو ایسے پرفتن دور میں ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر گھر کے سرپرستوں کی، والدین کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، بڑے بھائیوں کی، تایا کی، ماما کی، کہ وہ اپنے گھر کے رہنے والے افراد کو دین کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگوں نے جن راستوں کو اختیار کیا، ہم بھی ان راستوں کو اختیار کریں۔ کہ ہمارے بڑے بزرگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، جب کوئی دینی محفل ہوتی، کوئی دینی جگہ پر جاتے، کسی عالم سے ملنے جاتے، اللہ والے سے ملنے جاتے، تو وہ تنہا اکیلے نہیں جاتے بلکہ اپنی آل اولاد کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جا کر ملاقات کرواتے، دینی محفل میں جاتے تو ان کو ساتھ لے کر کے جاتے اور گھر میں ماحول بناتے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آج کے دور میں اپنے گھروں میں اور اپنی اولادوں میں دینی ماحول باقی رکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر چھیڑنا، ذکر کرنا، اپنے بچوں کو سنتیں سکھانا، سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نصیحت کرنا، سمجھانا، خود بھی عمل کرنا، بچوں سے بھی عمل کروانا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو روز مرہ کی دعائیں ہیں، صبح سے شام تک کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا خود اہتمام کرنا، اپنی اولادوں کو بھی اہتمام کروانا، اور اپنے بچیوں کو، اپنے اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو یہ تاکید کرنا کہ تم صبح سے شام تک کی پڑھے جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جب ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ سنتوں پر عمل کرنے لگیں گے، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگیں گے، تو انشاءاللہ خود بخود ان کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، دنوں کے دن گزر جا رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تب جا کر بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تبھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، میں پریشان ہو گیا، اللہ مجھے کیا کرے گا۔
لیکن جب خوشحال زندگی گزر رہی ہے، پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اطمینان والی زندگی گزر رہی ہے، نعمتوں کے حصول کی زندگی گزر رہی ہے، تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کر رہا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مومن کی نشانی یہ بتائی گئی کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے پاس پریشانی آئے تو وہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد مانگے، اور جب اس کے پاس نعمتیں ہوں، خوشیاں ہوں، برکتیں ہوں اور انعامات ملے تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے۔ پریشانیوں پر صبر کرنا، نعمتوں کے حصول پر اللہ کا شکر کرنا، یہ مومن کی نشانی بتائی گئی۔ لیکن ہم نے ایک طرفہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بیماری آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جب عام سی آرام سی سکون و اطمینان سی زندگی گزر رہی ہوتی، جب اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، مصیبت ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا اذا اصابتہم، ایمان والا تو وہ ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پرابلمز اس کی لائف میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے؟ نہیں، قالوا، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پریشانیاں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس کی مرضی سے آئی ہے، اور پریشانی اللہ ہی کے حکم سے جانے والی، بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور شفا بھی دینے والا اللہ ہے، اسی کے حکم سے بیماریاں جائیں گی۔ تکلیفیں اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو تو پوری کائنات، پوری دنیا مل کر اسے رتی برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ چاہے کہ تکلیف ہو تو پوری دنیا اس کی حفاظت کر لے تب بھی وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو مومن کی نشانی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس پریشانی آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، ہم نے یہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے موت کی خبر سننے پر پڑھنے کی عادت بنا لی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو کسی کا انتقال ہوا جیسا، انتقال ہوا ابھی تو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن احادیث میں، سنتوں سے یہ ثابت ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے آقا اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ بزرگوں کا یہ عمل رہا کہ کوئی چیز گم جاتی ہے، کوئی شے گم ہو جائے، اور وہ چیز کے گم جانے پر اگر کوئی 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ آزما کر دیکھیں، میں نے کئی بار آزمایا، گھر میں کبھی چابی بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھو جاتی ہے، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ آیت کی تلاوت شروع، 7 مرتبہ ہونے سے پہلے نہ تو کسی کو یاد آ جاتا ہے یا کوئی لا کر دے جاتا ہے کہ یہ چیز مل گئی، بلکہ ہم نے تو یہاں تک آزمایا کہ جب میچ کرکٹ کھیلتے ہیں، بال چلا جاتا ہے، بال گم جاتا ہے، تو پورے لوگ دوست مل کر بال کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی بال مل جائے، بال مل جائے، لیکن جب آیت شروع ہوتی ہے 7 مرتبہ ہونے سے پہلے وہ چیز مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے بھی آزمایا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں جو حکمتیں، جو برکتیں رکھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے یہ انعامات ملیں گے، تو یوں ہی نہیں فرمایا، آپ کسی بھی زاویے سے اس کو آزما کر دیکھیں، کسی بھی طریقے سے آزما کر دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو بندہ تو وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا وہ یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، روزمرہ کی دعائیں، صبح سے شام تک کی دعائیں یاد کرنا، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ جیسا میں نے عرض کیا، جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ عادت
انسان کی زندگی میں جب پڑ جاتی ہے، کسی بھی طریقے کی عادت کو آپ لے لیں، بعض لوگوں کو ناجائز چیزوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے، نقصان دہ چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے بعض کو سگریٹ کی عادت ہے۔ اب جب تک بیچارہ سگریٹ نہیں پیے گا پریشان رہے گا۔ اب ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں، تو جتنی دیر تک وہاں پر رہے گا بے چین رہے گا۔ اس کو یہ وقت ستائے گا کہ میں کب یہاں سے باہر نکلوں اور کب میں اپنی خواہش کو پوری کروں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کا عادی ہو گیا۔ بلکہ ڈاکٹرز نے بعض نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی حد سے زیادہ اس چیز کا عادی ہے اور اگر وہ چیز کو اچانک چھوڑ دے گا تو اس کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے، یعنی جسم پر اس کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ چیز کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی زندگی کا اس قدر حصہ بن جاتی ہے کہ اچانک وہ چیز اگر اس سے دور ہو جائے تو اس کی صحت پر، اس کی زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ تو جو شوق کی چیزوں کی ہم عادت ڈال لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہمیں دعاؤں کی عادت ہو جائے گی، ہمیں سنتوں پر عمل کی عادت ہو جائے گی، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عادت ہو جائے گی، تو یقین جانیے خود بخود ہم اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب دعاؤں کی عادت ہو جائے گی تو خود بخود ہماری زبان سے دعائیں نکلنا شروع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے اس چیز کی عادت نہیں ہوا کرتی۔ اب دنیاوی نقصان یا آخرت کے نقصان کے چیزوں کی عادت ہونا یہ آسان بات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ برائی کی طرف جانے کی مثال پہاڑ سے نیچے اترنے کی ہے۔ یعنی انسان جب پہاڑ سے نیچے اترتا ہے خود بخود دیکھیں آپ اس کے پیر تیزی سے نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے جب نیچے اتریں گے تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی کے ساتھ قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا برائی کی طرف جانا اتنا آسان ہے، انسان جب برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کو رکاوٹیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی، وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے برائی کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ پھر فرمایا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں، اگر اس کو اچھائی کی طرف جانا پڑے گا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پہاڑ پر چلنا، بڑی اونچی جگہ پر چڑھنا۔ فرمایا کہ جب ایک قدم چڑھو گے تو دوسرے قدم کرنے میں بہت مشکل ہوگی، جب دوسرا قدم لوگے تو تیسرا قدم لینے میں اور مشکل ہوگی۔ لیکن آپ نے اس کے بعد فرمایا لیکن یاد رکھو یہ مشکل ضرور ہے، لیکن جتنے قدم بندہ چڑھتا جائے گا اونچائی پر پہنچتا چلا جائے گا۔ وہ اوپر کی منزلیں، اونچائی کی منزلیں، کامیابی کی منزلیں حاصل کرتا جائے گا۔ مشکل ضرور ہے، دقت ضرور ہوگی، تکلیف ضرور ہوگی، مگر جیسے جیسے چڑھتا جائے گا کامیابی اس کو نظر آتی چلی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اچھی چیزوں کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی، ماحول بنانا پڑے گا، خود کو بھی عمل کرنا پڑے گا، بچوں کو بھی سکھانا پڑے گا، خود کو بھی یاد کرنا پڑے گا، بچوں کو بھی یاد کروانا پڑے گا۔ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کئی ساری پویم یاد ہوتے ہیں، گانے یاد ہوتے ہیں، گالیاں یاد ہوتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا یاد ہوتا ہے۔ آج کل تو الگ الگ ایپس آئے ہوئے ہیں، گیمز کے ایپس آئے ہوئے ہیں، وہ تمام ایپس ان کو یاد ہے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی چیزیں یاد ہیں۔ موبائل کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے یوز کرنا ہے، چلانا ہے، آپریٹ کرنا ہے، سب ان کو معلوم ہے۔ لیکن نہیں معلوم تو سنتیں نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم، حدیثیں نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، تو یہ کس کی غفلت ہے؟ ہم نے ہی تو موبائل دے دے کر ان کو سب سکھایا، ہم نے ہی تو ماحول بنا کر کے انہیں سب کچھ دیا، تو پھر ہم نے وہ سب کچھ دیا تو پھر ہم نے اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں دیا؟ ہم نے انہیں دعائیں کیوں نہیں دی؟ ہم نے انہیں سنتیں کیوں نہیں بتائی؟ ہم نے ایسا ماحول کیوں نہیں بنایا جس کے سبب ان کے ذہن میں خود بخود یہ بات چلی جاتی کہ ہاں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے پیارے آقا کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے۔ جب تک ہم ماحول نہیں بنائیں گے کبھی بھی ہمارے گھر کا ماحول نہیں بنے گا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، بڑی آسان سی چیز ہے، یاد رکھے، اور بڑی برکت کی بھی چیز ہے، آسان بھی ہے، برکت کی بھی ہے، بس کوشش تھوڑی سی ہمیں کرنا۔ کس چیز کے لیے؟ دعاؤں کے عادی بننے کے لیے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک جتنے ہماری زندگی کے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا۔
بچوں کو سکھاتے رہنا. مثال کے طور پر بچے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم یہ ماحول بنائیں کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کہ کوئی کھانا نہ کھائے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو عادت بنا دیتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کی تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بچے یاد دلاتے ہیں کہ ابو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، ہم نے تو پڑھا ہے، آپ بھول گئے. تو اس طریقے کا بھی ماحول دیکھا گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کھانے بیٹھتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ اس کا شیطان ہمزاد ہوتا ہے. جب کوئی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اگر وہ اپنے عمل میں اللہ کا نام شامل نہ کرے تو اس عمل میں شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. ہم لباس پہنتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شیطان کو بھی لباس مل جائے گا. ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شیطان کو بھی کھانا مل جائے گا. ہم پانی پیئیں گے بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شیطان کو پانی مل جائے گا. ہم گاڑی چلائیں گے بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ گاڑی پر ہوگا. ہم یہاں تک کہ اہلیہ کے ساتھ ہوں گے، وائف کے ساتھ ہوں گے اور وہاں پر بھی بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو شریعت نے بتایا کہ وہاں تک بھی شیطان داخل ہو جائے گا. اسی لیے دعا فرمائی ہے دلہا دلہن کو کہ جب شادی ہو جائے تو تم دعا کا اہتمام کرو، اس سے شیطان قریب نہیں آئے گا. یہ تمام تر باریکیاں، یہ سب حکمت کی باتیں ہمیں کیوں بتائی گئی؟ یوں ہی ایسا ہی کوئی بات نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، نہیں، نعوذ باللہ اس کی عظیم ترین وجوہات ہے. آقا کریم نے ہمیں یوں نہیں بتایا بلکہ ہم اس پر عمل کریں، اس پر چلیں اور اس کو سیکھیں، سکھائیں، اسی لیے ہمارے آقا نے ہم کو بتایا. اب ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دسترخوان پر دعائیں سکھاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کھانا شروع کر دیا، دعا پڑھے یا نہیں پڑھے. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے جب پانی پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں. اور شریعت نے یہ بتایا کہ تم اگر کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو سنت کے خلاف، جب سنت کے خلاف عمل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بے برکتی، گناہ. اب اس کا سائنٹیفک وے سے اگر ہم محاسبہ کریں گے، میڈیکلی اگر ہم جانچ کریں گے تو آج کی میڈیکل بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے پانی پیے گا تو اس کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، اس کے کڈنیز فیل ہو سکتے ہیں. پھر میڈیکل آج کی یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو اس کا پیے جانے والا پانی اس کے خون میں شامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری اور کئی بیماریاں اس کو لاحق ہو سکتی ہے. اب بعض علماء نے تحقیق کی، ہمارے اکابرین نے کہا کہ جب پانی پینے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے اتنے نقصانات ہیں کہ کڈنیز خراب ہو سکتے ہیں، خون میں پانی مل سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے. اتنے بہت سارے نقصانات جب بتائے گئے تو پھر یہ تحقیق کی گئی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پینے کا کیوں حکم دیا؟ کھڑے ہو کر زمزم پینا کیوں سنت؟ آپ نے غور کیا کبھی؟ جب بھی ہم زمزم پیتے ہیں، آب زمزم، زمزم کا پانی پیتے ہیں تو بیٹھ کر پیتے ہیں؟ نہیں، کہا کھڑے ہو کر کے پیو، قبلے کی طرف منہ کر کے پیو، عزت و احترام کے ساتھ پیو. پھر فرمایا کہ زمزم پیتے وقت بندہ جو نیت کرے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا. زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ پاک اس کی نیت پوری فرمائے گا. کوئی بیمار شفا کی نیت سے پیے گا اس کو شفا عطا کر دی جائے گی. تو اب یہاں پر علماء نے غور کیا، محققین نے، مدبرین نے غور کیا کہ جب کھڑے ہو کر پانی پینے سے اتنے سارے نقصانات ہیں تو پھر زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو علماء اکرام نے تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زمزم چونکہ شفا ہے، بیماریوں سے، جسمانی امراض سے بچاتی ہے. خون میں اگر وہ ملے گا، عام پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے خون میں ملے گا، بیماریاں آئیں گے. فرمایا زمزم کھڑے ہو کر کے پیو تاکہ وہ تمہارے خون میں جائے، اور جب وہ خون میں جائے گا تو تمام بیماریاں تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ زمزم کھڑے ہو کر پینے کی حکمت ہے. حالانکہ یہ آج تحقیق کرنے پر معلوم ہو رہا ہے، غور و فکر کرنے پر اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا، غیب جاننے والے نبی جس کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، آج سے 1450 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے بیان فرما دی. لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہمارے پاس فکر نہیں، ہمارے پاس توجہ نہیں، ہمیں شوق نہیں، ہمارے اندر جذبہ نہیں کہ ہماری اولاد میں، ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں آقا کریم کی سنتیں زندہ ہو جائیں. میرے بزرگوں، نوجوانوں، جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں چاہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا.
اور جب ہم چاہنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں پھر ماحول کیسا بدلتا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر، سنت پر عمل کیے بغیر، دعا پڑھے بغیر آپ کوئی عمل نہیں کرنے والے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اس میں صرف اجر و ثواب ہی نہیں ہے، دنیا کے بھی ڈھیروں فائدے اس میں چھپے ہوئے۔ جب آپ دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو صرف دنیا کا، دین کا ہی فائدہ نہیں ہوگا، صرف نامہ اعمال میں نیکیاں ہی جمع نہیں ہوں گی، بلکہ آپ دعاؤں کا اہتمام کرو گے، سنتوں پر عمل کرو گے تو نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن دنیا کا بھی بہت زیادہ اللہ پاک آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھر سے نکلتے وقت ہمارے آقا نے دعا سکھائی کہ جب بھی گھر سے نکلو، باہر جاؤ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارے آقا کی سنت، یہ تابعین نے، صحابہ نے، اولیاء نے، تابعین نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس پر عمل کیا۔ اب حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اپنے طور پر حفاظت فرمائے گا، اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی نظر نہیں لگے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرمائے گا، کوئی شیطان حملہ نہیں کر پائے گا، کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس دعا کا اہتمام کرو گے تو آپ بتائیں آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پڑھنے پر ثواب تو ہے ہی، پڑھنے پر نیکیاں تو ہے ہی، لیکن پڑھیں گے ہماری سیفٹی ہو جائے گی، پڑھیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی، ہمیں نقصان سے خود بچنے کے لیے، اس چھوٹے سے عمل کو کرنے کے لیے ہم کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں آتا، شیطان بھلاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، جیسا کھاتے وقت میں نے عرض کیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرتے ہو بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ جیسے ہی بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو ایک شیطان بڑا پہلوان، ہٹا کٹا، طاقتور، موٹا تازہ، کھا پی کر مست تھا، اور دوسرا شیطان کمزور، لاغر، بیمار، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے ملے اور حال چال پوچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی تم اتنے پہلوان، اتنے طاقتور، اتنے موٹے تازے کیسے ہو؟ تم اتنے صحت مند کیسے ہو؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ بھائی میری جس کے ساتھ ڈیوٹی ہے، یعنی جس کے ساتھ مجھ کو رکھا گیا ہے، جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں، وہ مسلمان تو ہے لیکن کسی بھی کام میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کھا لیتا ہوں، جب وہ اللہ کے نام کے لیے بغیر پیتا ہے تو میں بھی پی لیتا ہوں، جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر کپڑے پہنتا ہے میں بھی پہن لیتا ہوں، جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر جو بھی عمل کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ عمل کرنے لگ جاتا ہوں۔ اسی لیے کھانے بھی ملتا ہے، پینے بھی ملتا ہے، سونے بھی ملتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، اسی لیے صحت مند ہوں۔ لیکن دوست تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تم اتنے دبلے پتلے، اتنے ہڈیوں کے ڈھانچے کمزور کیسے ہو؟ تو اس شیطان نے کہا کہ بھائی میرا معاملہ الٹا ہے، میری ڈیوٹی جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کرتا ہے۔ جب کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، میں محروم رہ جاتا ہوں، وہ کھا لیتا ہے، مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ وہ جب پانی پیتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ تو پی لیتا ہے، مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی عمل کرتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، جس کے سبب میں محروم رہ جاتا ہوں اور وہ چیزیں اس کو استعمال میں آ جاتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ ہم نے اپنے شیاطین کو کتنا دے رکھا ہے، ہمارے شیاطین کتنے ہٹے گٹے موٹے تازے ہوں گے۔ آپ اپنے اپنے طور پر یہ تصور کر لیں، یہ گمان کر لیں، سوچ لیں۔ آپ اگر آپ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں تو بے شک آپ کا شیطان کمزور ہے۔ آپ ہر عمل میں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بے شک آپ کا شیطان کمزور ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کا شیطان آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، آپ سے بھی زیادہ صحت مند ہے، آپ سے بھی زیادہ قوت والا۔ تو ہمیں عادت ڈالنی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، ہر عمل سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی۔ میرے بزرگوں، خصوصاً نوجوانوں، یاد رکھو خدا کے لیے، آج اس پرفتن دور میں تمہاری زبان اللہ کی یاد سے ہمیشہ مصروف ہونی چاہیے۔
جب تمہاری زبان اللہ کی یاد کی عادی ہو جائے گی تو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی تمہاری زبان سے اللہ کے ذکر کو کھینچ نہیں سکتا، کوئی ماحول تمہیں دین اسلام اور سنت رسول اور اللہ کے ذکر سے محروم نہیں کر سکتا۔ ماحول جو بھی ہوگا خود بخود تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکل جائے گا۔ آج ماحول کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، نگرانی نہیں ہونے کی وجہ سے، میں والدین سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں، خاص کر باپوں سے، والد سے، فادر سے، کہ خدا کے لیے آپ اپنی اولادوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، آپ اپنی اولادوں کے ساتھ وقت گزارو، ایسے ظالم نہ بنو کہ مہینوں ہو جائے اور تم نے اپنے بیٹے کو گود میں تک نہیں لیا۔ وہ تمہاری اولاد ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جب تم اپنی اولاد سے پیار کرو گے، محبت کرو گے اور اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو جو محبت چاہیے وہ محبت عطا فرمائے گا۔ جب باپ کی محبت اولاد کو مل جاتی ہے تو پھر ویسی اولاد کو کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج جتنی بیٹیاں بچیاں ہماری ہم سے دور ہو رہی ہیں، ان کی زندگی کو ہم نے پڑھا، معلومات حاصل کیے تو اس میں یہی رزلٹ آ رہا ہے کہ کئی والد ایسے تھے جنہوں نے 6 مہینے تک اپنی بیٹی کی صورت نہیں دیکھی، مصروفیت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، معتبری کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ میں باپ ہوں، پیسہ پھینک دوں گا بچی میری پڑھ لے گی، مجھے کیا ضرورت اپنی اولاد سے لاڑ پیار کرنے کی۔ اور اس کی دوری نے بچی کو، اولاد کو اتنا دور کر دیا کہ وہ آج غیر کے گھر میں جانے پر مجبور ہو گئی۔ اسی لیے ضروری ہے والدین سے، خاص طور پر والد سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارو۔ تم کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ڈیوٹی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمانا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی آپ کی جاب کیوں نہ ہو، کاروبار کیوں نہ ہو، تجارت کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارو۔ یہی وقت ہے جو آپ کی اولاد کو زندگی بھر آپ کا محبوب بنا کے رکھے گی۔ وہ قطعاً ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس سے آپ کو شرمندگی ہو، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو دور کر دیا تو شیطان اسے بہت دور لے کر چلا جائے گا، پھر وقت بہت دیر ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مؤدبانہ، خاص طور پر آج کے جمعہ کے دن، جو پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، خود بھی عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی عمل کرائیں۔ روزمرہ کی جو دعائیں ہیں صبح سے شام تک، ان تمام دعاؤں کو یاد کریں، اولاد کو یاد بھی دلائیں اور بچوں سے پوچھتے بھی رہیں کہ تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بس یہ ماحول بنا کے رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے کاروبار میں اللہ کیسی برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ روزمرہ صبح سے شام تک کی جو مسنون دعائیں ہیں، سنت دعائیں جس کا ہمارے آقا نے اہتمام فرمایا اور ہمیں سکھایا ہے، میرے مولا ہمیں توجہ اور شوق سے ان دعاؤں کو سیکھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے تیرا ذکر، تیرا نام، تیری یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے بہکاوے سے، نفسانی خواہشات سے ہمیں بچا دے مولا۔ ہم گنہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ جفین میں قبول فرما، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت